السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ جی الحمدللہ، سورۃ النساء کی آج 3 آیات ہوں گی، آیت نمبر 64، 65 اینڈ 66 انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا۔ صدق اللہ العظیم۔ جی یہاں تک انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں ان کو۔ آیت شروع ہو جی، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ واو استئنافیہ نیا جملہ ہے، ما نفی کا ہے۔ ما ارسلنا، ارسلہ یرسلو بھیجنا، ارسلنا باب افعال میں سے ارسلنا نحن فاعل، ہم وما ارسلنا ہم نے نہیں بھیجا، من رسول کسی بھی رسول کو، یعنی رسولوں میں سے کسی کو بھی، الا سوائے اس کے کہ لیطاع، لام تعلیل وجہ بتانے کے لیے اس نے کیا کی، اور یہ آگے مجہول ہے۔ اطاع یطیع سے یطاع تھا، وہ نصب میں ہو گیا لام تعلیل کی وجہ سے۔ یطیع وہ پیروی کرتا ہے، یطاع اس کی پیروی کی جاتی ہے۔ یہ فعل مجہول ہے مضارع واحد مذکر کا۔ الا لیطاع سوائے اس کے کہ اس کی پیروی کی جائے، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، با حرف جر یہ متعلق فعل لیطاع، مرکب اضافی ہے، اللہ حالت سے مجرور ہے باذن کا۔ اس کا اگلا حصہ ہے ولو انہم، ولو انہم اذ ظلموا انفسہم۔ جی لو شرطیہ، اگر، انہم یہ تھا ہم مبتدا، اس کی خبر آگے آ رہی ہے، یہ متعلق کی خبر ہے، یہ مبتدا ہے، خبر بعد میں آ رہی ہے، یہ متعلق کی خبر بن رہا ہے کیونکہ یہ ظرف ہے، یہاں پہ یہ ظرف کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے اور یہ مضاف ہے، یہ پورا جملہ جو ہے یہ مضاف الیہ ہے اس کا۔ اس جب کہ یا جب، ظلموا فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم فاعل، اس ظلموا جب انہوں نے ظلم کیا، انفسہم اپنی جانوں پر، یہ مفعول ہے ظلموا کا حالت نصب میں۔ ولو انہم اذ ظلموا پھر ان تاکید کے لیے آ گیا، سو ہم اسم انہ بن گیا، یہ متعلق خبر آگے آ رہی ہے۔ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤکا جی جاؤکا، ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے، جاؤکا آپ کے پاس آ جاتے، چونکہ شرط ہے نا پیچھے، اگر شرط کو ہٹا دے تو مطلب ہوگا وہ آپ کے پاس آئے۔ جا آنا، جاؤ فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم فاعل، کاف یہ انتا مفعول کی جگہ پہ حالت نصب کی ضمیر، جاؤ کا آپ کے پاس آتے۔ نارملی اکیلا اس کا ترجمہ بن رہا ہے جاؤ کا وہ آپ کے پاس آئے۔ اچھا وہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا تھا، تو مزید آگے کیا ہوتا،
فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول جی وہ اپنی جانوں پر اگر ظلم کر بیٹھے تھے تو وہ آتے آپ کے پاس کیا کرتے؟ فاستغفروا اللہ، استغفار کرتے، ہم اس کا فاعل، فاستغفروا استغفروا ہم فعل ماضی، فاستغفروا اللہ یہاں اسم الجلالہ مفعول، وہ اللہ سے توبہ کرتے، معافی مانگتے، استغفر یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، الرسول فاعل، واستغفرهم الرسول، استغفر وہ معافی مانگتا، کون؟ حالت رفع میں فاعل ہیں، رسول معافی مانگتے، یہ ہم مفعول، ان کے لیے رسول معافی مانگتے، لوجد اللہ توابا الرحیمہ، جی یہ لام جواب واقعہ کہتے ہیں اس کو، یہاں پہ ایک بات تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ ایسا کرتے تو وہ یہ پا لیتے، تو یہ اس کے جواب میں آ رہا ہے، وجدو فعل ماضی، ہم اس کا فاعل، انہوں نے پایا، لوجدو وہ پاتے، حالت نصب میں مفعول اسم الجلالہ، لوجد اللہ وہ اللہ کو پاتے، کیا پاتے؟ توابن توبہ قبول کرنے والا، رحیمن رحم کرنے والا، یعنی اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے تو وہ آپ کے پاس آتے، وہ اللہ سے معافی مانگتے، اور جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے اللہ سے استغفار کرتے، تو پھر کیا ہے کہ وہ اللہ کو معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا پاتے، یعنی اگر ان سے غلطی ہو گئی تھی۔ تو یہاں پہ ایک اشارہ ہمیں ملتا ہے کہ اگر انسان سے کوئی گستاخی ہو جائے، غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے فوراً معافی مانگے، اس میں دیر نہ کرے۔ آگے ہے فلا وربک لا یؤمنون، ہاں جی لا زائدہ ہے کیونکہ قسم اٹھائی جا رہی ہے، وربک یہ واو قسمیہ ہے، قسمیہ اس لیے ہے کہ آگے مرکب اضافی ہے، ربو کا وہ جر چلا گیا، ربی کا، فلا وربک آپ یعنی قربان جائیں، ایک تو قسمیہ رب قسم اٹھانے والا، پھر رب کس کی قسم اٹھا رہا ہے؟ اپنی قسم اٹھا رہا ہے، فلا رب وربک تیرے رب کی قسم، لا نفی کا، یؤمنون آمن یؤمنون ایمان لانا، باب افعال فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہم فاعل، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے، جب اللہ نے قسم اٹھا دی تو وہ واقعی ایمان نہیں لائیں گے، لا یؤمنون حتی یہاں تک کہ یحکموک فیما شجر بینہم، جی یہاں تک کہ حتی نون ڈراپ ہو گیا، حکم یحکم تحکیمن کسی کو حاکم بنانا، یحکمون تھا، ہم فعل مضارع ہم فاعل اس کا، اور حتی کی وجہ سے نون ڈراپ ہو گیا، یہ کاف مفعول یحکمو کا، حتی یحکمو کا یہاں تک کہ وہ آپ کو حاکم بنائیں، کس پر؟ یہ متعلق فعل ہو گیا، فی حرف جر ما موصولہ، شجرہ، شجرہ کا مطلب ہے اختلاف کا پیدا ہو جانا، شجرہ کا مطلب ہے اختلاف کا پیدا، فیما شجر بینہم، شجرہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، وہ اس میں اختلاف پیدا ہوا، فیما شجر بینہم ما موصولہ جس کے بارے میں بینہم ان سب کے درمیان اختلاف پیدا ہوا، ثم لا یجدوا فی انفسہم یعنی قربان جائیں یہ ہم سب کے لیے اصول ہے کہ اگر ہمیں ایمان کیسا لانا ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم تسلیم کرنا ہے کہ جو آپ کا فیصلہ ہے، جو آپ کی احکامات ہیں ان کو ماننا ہے. صرف ایمان ایسا نہیں کہ بس ایمان لے آئے اور آپ کے احکامات کو نہ مانیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم، پھر لا یجدوا، وجد یجدو پانا، لا یجدون نون ڈراپ، کس کی وجہ سے؟ حتیٰ کی وجہ سے، چونکہ یہ عطف کا کام بھی کرتا ہے. ثم لا یجدو فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، پھر لا یجدو وہ نہیں پاتے، حرجن مما قضیت ویسلموا تسلیما، لا یجدو وہ نہیں پاتے. کیا نہیں پاتے؟ اس کا مفعول کوئی بھی تنگی. کس کے بارے میں تنگی پانا؟ من حرف جر ما موصولہ، یہ متعلق کے فعل ہو گیا. لا یجدو حرجن کوئی تنگی نہیں پاتے، من ما قضیتا، قضا یقضی فیصلہ کر دینا، قضیتا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا حاضر کا صیغہ، انت فاعل. مما قضیتا جس کے بارے میں آپ نے فیصلہ کر دیا، وَيُسَلِّمُوا سلم یسلموا یعنی تسلیم کرنا، اسلام لے آنا، یہ حتیٰ کا عطف چل رہا ہے. وَيُسَلِّمُونَ نون ڈراپ، اور وہ قبول کرتے ہیں تسلیماً جیسے قبول کرنے کا حق ہے. یعنی آپ کے حکم کو تسلیم ایسے کیا جاتا ہے، یہ اس کی تاکید کے لیے ہے فعل کی، کہ جیسے قبول کرنے کا حق ہوتا ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حکم آ جائے تو دل تنگ نہیں ہونے چاہیے. یعنی اگر ہم کسی کو کوئی مولانا ہمارے حدیث سناتے ہیں علماء کرام کہ یہ حکم ہے، مثال کے طور پہ اس بات سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، تو اگر کسی کا دل اس میں تنگ ہو رہا ہے نا، تو وہ اپنے دل کے بارے میں سوچے بیٹھ کے کہ کیا اللہ تعالیٰ کس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ثم لا یجدوا حرجن، پھر وہ کوئی تنگی نہیں دل میں پاتے، مما قضیتا جو آپ نے فیصلہ کر دیا. یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ جب آپ نے کر دیا تو وہ اس کو قبول کرنے میں چوں چرا نہیں کر رہے ہیں. یعنی ایک ہوتا ہے نا، قبول تو کر لیا، دل سے راضی نہیں ہے، مان تو لیا، دل سے راضی نہیں ہے. میرے بھائی، میرے بہنوں، آپ میں ہم سب اپنے اپنے ایمان کا امتحان لیں. کیا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ہم خوش دلی سے مان رہے ہیں یا تنگ دلی سے مان رہے ہیں؟ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمین سننے کے بعد دل تنگ ہوتا ہے، مان تو لیتے ہیں، ہم مجبور ہیں، مسلمان ہیں، ماننا ہے طوعاً او کرہن، لیکن کیا ہم دل میں کوئی تنگی محسوس کرتے ہیں؟ اس تنگی کو دل سے نکالنا ہے کہ ہم بخوشی، صحابہ کرام کو دیکھیے، ان کے اعمال کی طرف دیکھیے، بخوشی حاضر تھے ہر کام کے لیے. آپ کا حکم آیا نہیں اور قبول کیا نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ایسا مسلمان بنائے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو خوشی سے قبول کریں. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں جی. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، پھر آگے جی لو شرطیہ، وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، نہیں جی، علا حرف جر آ رہا ہے اور قطع کسی پر لکھنا، یہاں سے مراد ہے فرض کر دینا، لازم کر دینا. لو اگر یہ نحنو فاعل اس کا شروع میں لایا گیا، نحنو کتبنا، کتبنا فعل ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ، نحنو فاعل یعنی متکلم کا صیغہ، ہم نے لکھا، نحنو اس کا شروع میں لایا گیا، جملہ اسمیہ بن گیا، اس پہ انا کی تاکید آ گئی. انا کتبنا یقیناً ہم نے لکھ دیا، علا حرف جر ان پر، یعنی ہم نے ان پر، اگر اب ہم اگر کے ساتھ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اگر ہم ان پر فرض کر دیتے، کیا فرض کر دیتے؟ اب یہ وہ ان مصدری آ رہا ہے، کیا فرض کرنا ہے جی؟ ان انفسہم، قتل یقتلو قتل کرنا، اقتلو ملانے کے لیے زیر، انتم اس کا فاعل امر کا صیغہ، اقتلو انتم فاعل، تم قتل کر لو، انفسہم اپنے آپ کو. یعنی اگر اللہ یہ فرض کر دیتے کہ تم نے اب توبہ کرنی ہے تو اپنے آپ کو مارنا ہے،
وَأَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اپنے آپ کو. انفسہم کا مطلب ہوگا ان کی نفسوں کو. یہ ہے فرق ترجمے کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرمائے. ان اقتلوا انفسکم, اپنی جانوں کو یعنی اپنے آپ کو قتل کر دو. او اخرجوا, او کیا ہے, یا پھر خرج یخرج, اخرجون ملا کے پڑھا گیا, انتم فاعل امر کا صیغہ. او اخرجوا, تم سب نکل جاؤ. من حرف جر, یہ متعلق فعل, کہاں سے نکل جاؤ؟ من دیارکم, دار ان کی جمع گھر. من دیارکم, اپنے گھروں سے نکل جاؤ. ما فعلوہ, فعل یفعل کرنا ما نفی کا. ما فعلوہ, وہ سے نہ کرتے. ہو یہ مفعول ان کام کے کرنے کا. وما فعلوہ الا, سوائے اس کے کہ قلیلا منہم, قلیل منہم, سوائے اس کے کہ اس میں سے تھوڑے ہی. الا قلیل منہم, یعنی ان میں سے تھوڑے کے سوا کوئی بھی یہ عمل نہ کرتا. آگے ہے ولو انہم فعلوا, وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ, ولو اگر, انہم یہ ہم, فعلوا فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ, ہم اس کا فاعل شروع میں آیا, مبتدا بنا انہ کی تاکید. ولو انہم فعلوا, اگر وہ کرتے, کیا کرتے؟ ما یوعظون, ما موصولہ, جو انہیں, وعظا یعظ حکم دینا, یوعظون مجہول, ہم فاعل, یعنی یعظون وہ حکم دیتے ہیں, یوعظون وہ واعظ کرتے ہیں, یوعظون انہیں نصیحت کی جاتی ہے. ما یوعظون جو انہیں نصیحت کیا جاتا ہے, بھی با حرف جر, ہار ورڈ ہو رہا ما موصولہ کی طرف, کہ جو انہیں نصیحت کیا جاتا ہے. یعنی اگر وہ عمل کرتے جس کی انہیں نصیحت کی جا رہی تھی, لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ, لام تاکید, لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ, یہ ما اس کا اسم ہے. کانا وہ جو تھا وہ ہوتا, خیرن یہ خبر کانا بہتر, لہم یہ متعلق خبر ان کے لیے, وہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا. وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا, اشد تثبیتاً, ثابت قدمی یعنی یقین ہونا کسی چیز کا. جی لکان خیر لہم, یہ ایک خبر ہے اس کی, اور یہ اس کی دوسری خبر ہے. وہ اشد تثبیتاً, افعلو کے وزن پہ بہت زیادہ یعنی شدت والا ہونا, طاقتور ہونا, قوی ہونا. تثبیتن کا مطلب ہوتا ہے ثابت قدمی. وہ اشد تثبیتاً, اور ثابت قدمی کے لیے زیادہ پختہ ہوتا. اور آگے ہے اس کا وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا. جی اب پیچھے چونکہ بات آ رہی ہے کہ اگر وہ یہ بات مان لے, اگر وہ نصیحتیں مان لیتے جو انہیں کی جا رہی تھیں. وہ اذن کا مطلب ہوتا ہے تب تو, یہ اذن اور تب تو لآتیناہم. ٹھیک ہے جی, تو یہ لام اس بات کا جواب ہے جو پیچھے تذکرہ ہوا. وہ اذن لآتیناہم, آتا یؤتی دینا, آتینا فعل ماضی, نحن فاعل. وہ اذن لآتینا, تو یقیناً ہم دیتے, ہم انہیں, من لدنا اپنے پاس سے, لدن ہوتا ہے پاس, نہ ہم, من لدنا ہم اپنے پاس سے دیتے. کیا دیتے؟ اجرن عظیمن, یہ اس کی صفت, بہت بڑا اجر انہیں دیتے. آگے کیا ہے؟ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا,
وہی لام عطف ہے، ہدینا، ہدا یہدی ہدایت دینا، ہدینا ہم اس کا نحن اس کا فاعل، ہم ہدایت دیتے، ہم مفعول انہیں کس بات کی، صراطن ایک راستے کی، کیسا راستہ، مستقیمن سیدھے راستے کی انہیں ہدایت کرتے۔ یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہمیں نصیحتیں کی جاتی ہیں، اگر ہم ان نصیحتوں کو مان لیں، ان کو قبول کر لیں، تو پھر ایک تو یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے بہتر ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے اجر عظیم بھی ہوگا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں راہ ہدایت کی بھی رہنمائی عطا فرمائیں گے۔ تو قرآن پاک سمجھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ اس میں وہ کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی اطاعت رسول حتمی طور پر واجب ہے۔ شروع میں آیا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ سے مراد ہے، یعنی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ان لوگوں کے لیے فرض قرار دے دیا ہے جن کی طرف اس رسول کو بھیجا گیا ہے، اللہ کے فرمان بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم کے مطابق۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور یہ لوگ جب اپنے حق میں ظلم کر بیٹھے تھے اگر آپ کے پاس آ جاتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں اور گناہ گاروں کی رہنمائی فرمائی ہے کہ جب ان سے کوئی غلطی یا نافرمانی ہو جائے تو انہیں چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے آپ کے پاس آ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور آپ سے بھی درخواست کریں کہ آپ ہمارے لیے معافی مانگیں۔ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو وہ اللہ کو معاف کرنے والا مہربان پاتے۔ وہ مومن نہیں جو اپنے تنازعات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منصف نہ مانے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، چنانچہ آپ کے پروردگار کی قسم یہ لوگ جب تک اپنے تنازعات میں آپ کو منصف نہ بنائیں تب تک مومن نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک اور مقدس ذات گرامی کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ تمام امور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منصف تسلیم نہ کرے۔ پھر آپ جو فیصلہ فرما دیں وہی حق ہے اور باطنی و ظاہری طور پر اسے تسلیم کرنا واجب ہے۔ اس لیے فرمایا ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما، پھر جو آپ فیصلہ کر دیں اسے اپنے دل میں تنگ نہ ہو، اس کو خوشی سے مان لیں، یعنی جب آپ کو منصف تسلیم کر لیں تو پھر باطنی طور پر بھی آپ کی اطاعت کریں، اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ ظاہری و باطنی طور پر اسے دل سے قبول کریں اور کسی چون و چرا حیل و حجت کے بغیر اسے کلی طور پر تسلیم کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ایک حدیث ہے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شخص سے حرہ کی ندی کے پانی کے بارے میں جھگڑا ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبیر تم اپنی کھیتی کو پانی دے لیا کرو، پھر پانی سے اپنے پڑوسی کی طرف اسے روانہ کر دیا کرو۔ انصاری نے کہا اے اللہ کے رسول آپ نے یہ فیصلہ اس لیے فرمایا کہ زبیر آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کا رنگ متغیر ہو گیا اور آپ نے فرمایا زبیر اپنی کھیتی کو پانی دو، پھر پانی کو روک لو حتیٰ کہ منڈیروں پشتے تک آ جائے، پھر اپنے پڑوسی کے لیے پانی چھوڑ دو۔ اس طرح انصاری کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے کے بعد آپ نے اپنے صریح حکم کے مطابق حضرت زبیر کو اختیار دیا کہ وہ اپنا حق پورا وصول کر لے۔ حالانکہ اس سے پہلے آپ نے ایک صورت پیش فرمائی تھی جس میں دونوں کے لیے سہولت موجود تھی۔ اکثر لوگ حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اکثر لوگوں کی حالت یہ ہے کہ انہیں ان گناہوں کے کرنے کا حکم دیا جاتا جن کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں تو پھر وہ انہیں کبھی نہ کرتے کیونکہ ان گھٹیا طبیعتیں ان کی حکم کی مخالفت کی خوگر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ جو ہوا یا نہ ہوا ہوگا یہ ان سب کا علم اسے ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، یعنی جو انہیں حکم دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں اور جس سے منع کیا جاتا ہے اسے ترک کر دیتے ہیں، لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، یہ ان کے لیے ان کی حق میں امر کی مخالفت کرنے اور نہی کا ارتکاب کرنے سے بہتر ہوتا، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور دین میں ثابت قدمی کا موجب ہوتا، وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور ہم انہیں اپنی طرف سے اجر عظیم یعنی جنت عطا فرماتے، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور انہیں دنیا اور آخرت میں سیدھا راستہ بھی دکھاتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے اس پر عمل کرنا آسان فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔